ایک کتاب ہے النجم الثاقب، اردو ٹرانسلیشن بھی اس کا ہو چکا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ہو سکے تو پڑھیے گا. امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، روشن دمکتا و ستارہ، مرحوم محدث نوری نے لکھی ہے. 1320 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. آج 1444 ہجری ہے، یعنی تقریباً 125 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے سنا نجف کے 2 بزرگ علماء سے. اس کا مطلب تقریباً یہ اندازہ ہے کہ یہ شاید 150 سال پہلے کا واقعہ ہے، بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ ایک شخص وہاں پر رہتا تھا شیخ حسین آغا رحیم کے نام سے، اور بڑا ہی علیل تھا، فقیر بھی، مریض بھی. کھانسی ہوتی تھی تو خون آتا تھا منہ سے. تو وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے 40 شب بدھ کا توسل کیا مسجد کوفہ میں، کہ میں جاؤں گا وہاں اعمال انجام دوں گا اور امام علیہ السلام سے شفا کی گزارش کروں گا. 40ویں شب بدھ، چونکہ فقر بھی بہت زیادہ تھا، غربت بھی بہت زیادہ تھی، اور مریض اتنا تھا کہ منہ سے بار بار خون آتا تھا، تو ایک طرح کی مایوسی ہو گئی 40ویں شب بدھ تک کہ اتنا میں فریکوینٹلی آ رہا ہوں. تو امام کی جانب سے اب تک نظر لطف نہیں ہو پائی. تو کہتے ہیں کہ بس میں مسجد سے باہر ہی بیٹھ گیا. بہت شدید ونٹر کی رات تھی، سردی. تو میں باہر بیٹھا ہوں اور خون اور زیادہ آ رہا تھا موسم کی وجہ سے، اور میں قہوہ پی رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک شخص آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا، شیخ آغا حسین رحیم. تو میں سمجھا کہ یہ اطراف کے قبیلے میں سے کوئی شخص ہے جو مجھے جانتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں قبیلے سے ہو تم؟ کہا نہیں. اچھا اس قبیلے سے ہو؟ کہا نہیں. اس قبیلے سے ہو؟ نہیں. کہ میں نے جھنجھلاہٹ سے کہا اچھا جہاں سے بھی ہو. میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مجھ سے کہا کہ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو کہتے ہیں میں اپنے دل میں تھوڑی سی شرمندگی مجھے محسوس ہوئی کہ میں اتنی بد اخلاقی سے بات کروں، مجھے اتنے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی قہوہ پینا چاہیں گے آپ؟ تو قہوہ جو میرے پاس تھا میں نے آگے بڑھا دیا. انہوں نے وہ قہوہ لیا اور تھوڑا سا اپنے لبوں سے مس کیا اور واپس دیا مجھے، کہا یہ پی لو. تو میں نے پی لیا. میں نے کہا کہ میں مریض بھی ہوں، غریب بھی ہوں، بہت ازدواج بھی نہیں ہوا ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مرض تو تمہارا دور ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت حجت پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد. فرمایا لیکن کہ غربت وہ تمہاری مصلحت میں اس وقت. اگر زیادہ ثروت مند ہو جاؤ گے تو شاید ایمان چلا جائے گا، اس لیے غربت تمہاری مصلحت میں ہے. ہاں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ازدواج ہو جائے گا تمہارا. اس کے بعد کہا چلو حضرت مسلم ابن عقیل کی زیارت پر. ہائے ہائے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل دیا. ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون ہے. تو میں پہنچا وہاں پر، اور ہم نے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو وہ بھی نماز پڑھنے لگے، میں نماز پڑھنے لگا. کہ جیسی ان کی میں نے تلاوت سنی الحمد کی، تو ایسی فصیح و بلیغ تلاوت، یہ عرب کہہ رہا ہے جو خود بدو عرب ہے کہ جو اپنی زبان کی فصاحت بلاغت کو جانتا ہے. کہتے ہیں ایسی تلاوت میں نے زندگی میں نہیں سنی تھی کسی سورہ الحمد کی. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے در و دیوار سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں ساتھ میں. ایسی روحانیت تھی. تب مجھے نماز کے دوران خیال آیا، اب میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز کے دوران خیال آیا کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام ہی تو نہیں ہے، حضرت حجت یوسف زہرا، جنہوں نے مجھے قہوہ لبوں پہ لگا کے شفا عطا فرمائی ہے. میں نے جلدی سے نماز ختم کی. اب ان کی جانب دیکھا تو ایک نور کا حالہ تھا، اور مجھ پر شدید گریہ طاری تھا، اور مجھ سے کہا کہ چلو مسلم ابن عقیل کی زری پر. اور انہوں نے گریہ فرمایا حضرت مسلم ابن عقیل کی زری پر. سفیر امام حسین علیہ السلام پہ گریہ فرمایا امام زمانہ علیہ السلام نے. اور کہتے ہیں کہ اتنا شدت سے گریہ طاری تھا کہ میں صبح تک روتا رہا. وہ دفعتاً میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وہ نور ختم ہو گیا. اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جس ولی نعمت سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس وسیلے کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت مادی و معنوی عطا فرمائی ہوئی ہے. یہ چھوٹا سا فقرہ گزارش کرنا چاہتا تھا، کچھ وقت بچا تھا تو اس خاطر کہ زندگی میں احساس ہمیشہ باقی رکھیں. دولتیں ہو سکتا ہے ہم سے بہت زیادہ دوسروں کے پاس ہوں، لیکن امام نے وہ عطا کیا ہے کہ جو ہماری دنیا کی زندگی کے لیے کافی ہے، اور اس دنیا کی زندگی سے ہماری آخرت کی زندگی بن جائے.
وہ امام علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس سے بڑی دولت ہو نہیں سکتی کہ وہ آپ کو وہ دے دیں کہ جس سے آپ کی آخرت بن جائے اور ہماری آخرت بن جائے. اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا.